بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ آج کل جو سب سے بڑی پریشانی بچوں کی اچھی تربیت ہے، کیونکہ آج کے بچے ماں باپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک عاجزانہ گزارش، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں، کمنٹس اور بیل کے آئیکن کو یاد رکھیں۔ تو چلو چلتے ہیں بچوں کو قابو کرنے کے طریقہ کار کی طرح۔ بچے کی تربیت کرنا مرد و عورت اور تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوچ ہمارے معاشرے میں خطرناک حد تک پنپ چکی ہے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا اب اتنا مشکل نہیں رہا جتنا آج سے 10-15 سال پہلے تھا۔ والدین کی تعلیم کے بارے میں آگاہی کئی گنا بڑھ چکی ہے، اس لیے ہر ذی شعور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے بچے کو کسی بھی ادارے سے تعلیم دلوائے تاکہ ان کا بچہ اس معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزار سکے، جو کہ ایک خوشائن تبدیلی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم دینے والے اور دلوانے والے دونوں اس بات سے مکمل طور پر بے خبر ہے کہ بغیر تربیت کی تعلیم ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نئے کپڑے تو پہن لیے لیکن نئے افکار کو نہ اپنا سکے۔ جیسے تیسے گاڑی تو خرید لی لیکن اس کو چلانے کے لیے کسی استاد سے سیکھا ہی نہیں۔ بلا شبہ تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت بھی کرے کہ وہ اپنی تعلیم کو صحیح معنوں میں مؤثر بنائیں اور اپنی سوچ میں جدت لائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری اسی طرح والدین پر بھی تو عائد ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات سے اپنے بچوں کو مستفید کرے تاکہ وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرے۔ تو حضور والا، بچے کو تربیت اس دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، جس کا عملی نمونہ کئی ترقی یافتہ ممالک میں موجود ہے۔ مثلا جاپان میں تو بچے کی عمر میں وہ 9 مہینے بھی شامل ہوتے ہیں جو اس نے اپنی ماں کی شکم میں گزارے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق بچہ اپنی فطرت کا 80% اپنی ماں سے لیتا ہے۔ ماں کی سوچ، ماں کی عادات اور ان 9 مہینوں میں ماں کے جذبات کا اتار چڑھاؤ ہی بچے کے مزاج کا تعین کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس سلوک پر منحصر ہوتی ہے جو اس ماں کے ساتھ اس دوران کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عورت کی سوچ پر اس کے مرد اور اس کے سسرال کا پہرا ہوتا ہے، اس لیے بچے کے مزاج پر ایک سے زیادہ لوگوں کے رویے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آسان نہیں ہے کہ آپ ایک مشترکہ خاندان میں رہتے ہوئے اس پر مکمل طور پر قابو پا سکیں، لیکن کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ عورت کو ذہنی طور پر آسودہ رکھے اور اس سے اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کوشش اس بنیاد کا پہلا پتھر ثابت ہو سکتی ہے جو کہ آپ اپنے بچے کی تربیت میں رکھیں گے۔ ہمارے ہاں مشترکہ خاندان کا نظام رائج ہے، جس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ یہاں نہ تو شادی کے بعد فوراً لڑکا لڑکی علیحدہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس ایسا اختیار ہوتا ہے، لہٰذا جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور موجودہ صورتحال کو تسلیم کر کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ بچوں کی تربیت اور میاں بیوی کی زندگی 2 اہم نکات ہیں جو بیس کے لائق ہے۔ یہاں ہمارا فوکس چونکہ بچوں کی تربیت ہے، اس لیے اسی کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میاں اور بیوی کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ حالات جیسے بھی ہو، ان کا آپس کا برتاؤ بچے کی تربیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے، لہذا آپ دونوں کو بڑے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہے۔ والدین کی روک ٹوک، چچا اور پھوپھی کا عمل دخل ایک فطرتی عمل ہے۔ اس میں الجھ کر ان سے بحث کر کے، ان سے تعلق خراب کر کے یا ان سے دور ہو کر ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ مسئلہ کبھی حل کی طرف نہیں جاتا۔
آپ والدین کو کچھ کہیں گے تو گستاخی ہوگی اور وہ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ چچا کو روکیں گے تو بھائی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ وہ ابھی آپ کی پوزیشن کو سمجھ نہیں سکتا۔ پھوپھی سے کچھ کہیں گے تو بہن تو ناراض ہوگی، لیکن بات دوبارہ والدین کے پاس آ جائے گا۔ اور آخر میں اگر ان سب کے عمل سے تنگ آ کر بچے کو ڈانٹیں گے تو بچے کے اندر نفرت پلنے لگے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے رشتوں کو بھی برقرار رکھنا ہے اور اپنے بچے کو بھی سکھانا ہے۔ اس کے لیے کچھ اصول کار فرما ہے جس کی وضاحت میں ساتھ ساتھ کرتا چلوں گا۔ پہلا اصول، آپ بچے کی ایکشن اور گھر والوں کی ری ایکشن کے نتیجے میں اپنا کوئی بھی ری ایکشن ظاہر نہ کرے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے یا کر لیتا ہے تو گھر والے، چچا، پھپھو، دادا، دادی اس کی ری ایکشن میں غصے سے کچھ بولتے ہیں یا مارتے ہیں، تو بچے کے ماں باپ اپنے ماں باپ کی تابعداری میں اس ری ایکشن کو اپنا ری ایکشن بنا لیتے ہیں۔ اس طرح بچے پر دوہرا دباؤ پڑتا ہے اور اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کو فوراً علیحدگی میں لے کر جائیں اور اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بڑے جو بھی کہے آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اگر بچہ آپ کی بات پیار سے سمجھ جائے تو بہتر، ورنہ سختی کر کے سمجھائے۔ مارے مت مگر مار کا ڈر دکھائے۔ یہ مشق آپ کو بار بار دہرانی پڑے گی تاکہ بچے کو باور کروایا جا سکے کہ رشتے بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ اسی اصول کی دوسری حالت ماں باپ کی غیر موجودگی میں بچے اور گھر والوں کا تعامل ہے۔ اس میں بھی بچے کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ بغیر کوئی بات کیے فوراً اپنے کمرے میں آ جائے۔ یہ وہ جگہ چھوڑ دے جہاں سب بیٹھے ہیں۔ یاد رہے کہ اس مشق کے دوران اگر آپ اپنے گھر والوں کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ کبھی ان کی عزت نہیں کرے گا، اور اگر آپ ہمیشہ بچوں کو ڈانٹیں گے تو بچہ آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ بچوں کو ڈانٹیں گے تو بچہ آپ کی عزت نہیں کرے گا، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور گھر سے باہر پناہ گاہ ڈھونڈے گا۔